یہ جو زندگی کے لمحات ہیں یہ ایک مستعار زندگی ہے، یہ پلٹ کے پھر نہیں آئے گی۔ حضرت امام ابن سیرین فرماتے اگر مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ یہ جنت ہے یا یہ لے لو، یہ 2 رکعتیں پڑھ لو نماز کی، فرماتے 2 رکعتوں کی فرصت لوں گا۔ لہذا عاشقوں کو جو لذت اس مولا کو دیکھے بغیر اس کی ملاقات کے شوق اور انتظار میں تڑپنے میں جو لذت ہے، سجدے میں جو لذت ہے، پکارنے میں جو لذت ہے، وہ لذت کسی اور شے میں نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سن لو، مغفرت اور بخشش کا اہم ترین جو اسباب ہیں ان میں ایک یہ سلامتی کو پھیلانا اور لوگوں سے عمدہ خوش اخلاقی سے نرم گفتگو کرنا۔ آج مسلمانوں میں بالعموم الا ماشاء اللہ انہی 2 چیزوں کا فقدان ہے۔ گفتگو میں درست ہیں، دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث نہیں بنتے، نقصان پہنچاتے۔ تو بذل السلام کے خلاف ہے ہمارا کردار اور حسن الکلام کے خلاف ہے ہماری گفتگو۔ عادت کے طور پہ کام کرنا اور عبادت کے طور پہ کام کرنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ وہی ایک نیت کا جو دل کی چھپی ہوئی کیفیت ہے۔ اگر نیت صالحہ شامل ہو جائے عادت میں، بشرطے کہ عادت جائز ہو، تو وہ عادت عبادت بن جاتی۔ اگر عبادت اس نیک نیت سے خالی ہو جائے تو عبادت عادت بن جاتی، عادت کا اجر کوئی نہیں۔ مجلس کا انتخاب بھی دانش مندی سے کرنا چاہیے کہ خیر کی دعوت دیتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے یا محبت پیدا کرتا ہے، اسلام میں داخل کرتا ہے یا ہر ایک کو اسلام سے خارج کرتا ہے، علم دیتا ہے یا جہالت دیتا ہے۔ اگر زبان سے گالی گلوچ دیتا ہے تو اس کے اندر غلاظت ہے، سینکڑوں چیزیں ہیں۔ تو پہچان کریں پہلے مجلس کی، ان کی مجلس اور صحبت اختیار کرو جو آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں، آخرت کی محبت پیدا کریں، جو گناہ سے نفرت پیدا کریں۔ یزیدی دور سیاست لپیٹا جائے گا، صدا حسین کی گونجی ہے راہ بر بن کر۔ وہ اور کشتیاں ہوں گی دبا دیا جن کو، وہ اور کشتیاں ہوں گی دبا دیا جن کو، ہماری راہ میں آنا کبھی کمر بن کر۔ عاشق لوگ وہ ہیں جنہیں نہ جنتوں سے غرض ہے نہ درجات و مراتب سے غرض ہے۔ وہ عاشق کہتے ہیں مولا وسدے ہاں سے تیرے قرب میں بستے تھے، تے وسدے نہ سے تجھ سے بچھڑتے نہ تھے۔ جب تو نے میٹھی میٹھی آواز میں کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو روحوں نے جواب دیا تھا سونیا کیوں نہیں۔ روحوں کے کان ترستے ہیں پھر سے میٹھی آواز سننے کو۔ اگر آخرت کا فکر اور اللہ کے حضور پیشی اور محاسبہ اور میزان پر اعمال کا تولا جانا اگر یہ یقین ہوتا تو ہماری نیندیں اجڑ گئی ہوتی، ہماری زبان کسی کی حق تلفی نہ کرتی، ہمارے جسموں سے کوئی گناہ صادر نہ ہوتا، ہم روتے ہنسنا بھول جاتے، راتوں کو سوتے کم اور مسلوں کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر خدا کے حضور آنسوؤں کی برسات بھراتے۔